میجر جنرل اسکندر مرزا پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈکلیئر ماشاءاللہ یہ لڑی کو کاٹنا ہے آپ نے تو آپ لیاقت کے قتل کی تحقیق کریں. اسکندر مرزا پٹن لیا ہے کیا رول, ایک اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے بتانا. پورا پڑھیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے. سبھی افتخار پاکستان کالنگ کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آج حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے ویلاگ کا عنوان ہے ہو ڈیریلڈ دا ڈیموکریسی ان پاکستان. پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی کو کس نے پٹری سے اتارا. ہمارے جانے پہچانے تجزیہ نگار لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سید افتخار احمد تمغہ امتیاز ملٹری اس وقت تشریف فرما ہیں اور اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے. سر, اکثر لوگ بلیم گیم میں پڑے ہوئے ہیں, کیا آپ بتائیں گے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. وہی صحیح نشاندہی کی ہے آپ نے, بلیم گیم کا ورڈ استعمال کیا آپ نے, بالکل یہی ہو رہا ہے. اصلی جو کلپریٹ ہیں وہ شیڈو میں چلے گئے ہیں اور بلیم گیم میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں رسپانسبل ہے. اور جب کسی کو کچھ پتہ ہے نہیں پتہ ہے اسٹارٹ کرتے جی ایوب خان کے زمانے میں ایسے ہوا, فلاں ایسے ہوا. کبھی ایوب خان کہتے ہیں جی بہت خرابی میں ذمہ دار ہے, کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایوب خان کے زمانے میں جو ہے پاکستان کا گولڈن پیریڈ تھا. اب کون صحیح ہے؟ ایک دم دونوں پول سے پارٹ ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں حقائق کی نظر میں خود کی سمجھ کا نہیں ہے کہ میرا کوئی ذاتی نہیں ہے نہ, ان کے رول ہوگا, ایڈورس رول ہوگا, خرابی ہوئی ہوگی, لیکن سورس جو ہے نا, سورس جو ہے جہاں سے یہ جس طرح موضوع کہا گیا ہے کہ جمہوریت کی ریل پٹری سے کیسے اتری, تو اس کا جو سورس ہے وہ جاتا ہے 1951 میں اور لیاقت کے قتل کے ساتھ اس کا تعلق. ہاں, یہ سب چیز تاریخ کا سب چیز ہے, لیکن اب ظاہر ہے اتنی تفصیل میں کون جاتا ہے, لیکن مورخ نے سب کچھ کیا ہوا ہے اور آئندہ بھی سب کچھ آئے گا. لیکن چونکہ بلیم گیم میں پڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے یا ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے لیے چلتا ہے, لیکن ادروائز اس کا جو منبع ہے, اس کا جو سورس ہے وہ لیاقت کے قتل پہ جاتا ہے. لیاقت کا قتل جو ہے اس کو بہت مختصر میں ذکر کروں گا کیونکہ پورا وہ علاقہ کیا ہے وہ تو اس بہت لمبا ہے, کس سازش کے تحت کیا گیا. لیاقت علی خان نے کرپشن کے خلاف کچھ لوگوں کو سیک کرنا تھا. یہ انہوں اس جلسے میں پنڈی کے انہوں نے اعلان کرا تھا. ان کے خلاف سازش ہوتی رہی, انہوں نے کہا جی اس کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ تقریباً سبھی جانتے ہیں, میں زیادہ اس پہ تفصیل نہیں کروں گا. سید اکبر کو ہائر کیا گیا اور اس کو لا کے وہاں بٹھایا گیا اور اس کو فائر کیا. یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سید اکبر تو سامنے تھا, سازشیوں نے درختوں کے اندر کسی درخت کے اندر ٹیلیسکوپ کی رائفل دی ہوئی تھی, اور تاکہ اگر اس سے اس کے ہاتھ کام جائیں, اس کے نشانہ خطا ہو جائے تو کہ اتنی بڑی سازش کیسے ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹیک آن کرے گا. تو کیونکہ جو ریڈیوگرام ہے, جو ریکارڈنگ ہے, اس کے اندر جیسے کہا جاتا ہے 2 سے زیادہ گولیوں کی آواز ہے. اگر سید اکبر نے چلائیں 2 گولیاں تو وہاں زیادہ کہاں سے آ گئی, اس کا اور کہیں سے آئی ہے. تو وہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے. اور لیاقت علی خان نے شہادت کے وقت میں آخری الفاظ کے تھے خدا پاکستان کی حفاظت کرے. اب ہم اندازہ کریں کہ پاکستان کی ڈیڈیکیشن, محبت اور اظہار کا یہ ہے. لیکن اس کو اسی ٹولے نے جس نے ان کو شہید کیا, ایک بہت منظم سازش کے ذریعے ان کے رول کو کم کیا گیا. کیسے کم کیا گیا کہ جی وہ امریکہ نہ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا, اور ایک طرف کریں گے انہوں نے ہمارے فارن پالیسی کی پٹری کا وہ جو ہے نا رخ بدل دیا وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں 100% 99 نہیں غلط ہے. لیاقت علی خان نے چین کو ریکگنائز کیا. امریکہ اس بات پہ بہت ناراض تھا,
اس زمانے میں چین کی طرفداری کرنا، چین نیا نیا بناتا ہے، اس وقت سمتھنگ سوچ نہیں سکتے تھے آپ. اور وہ بھی جب امریکہ نے اس سے پہلے ناگاساکی ہیروشیما پہ ایٹم بم استعمال کر چکا تھا، تو پوری دنیا ڈری ہوئی تھی کہ امریکہ سے پنگا نہیں لینا، امریکہ ایٹم بم مار دیتا ہے. اب پاکستان نے ڈٹ کے اس کو، چین کو ایکسیپٹ کیا اور ریکگنائز کیا. اس پر امریکہ بہت ناراض تھا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انڈیا سے نہرو صاحب گئے، جا کے انہوں نے وہاں دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پاکستان کے خلاف لابینگ کی، شروع سے ہی لابینگ کی، اور جا کے 28,000 ٹن گندم لے کر آئے. دو مین وجہ تھی کہ ایک امریکہ کی ناراضگی دور کرنا تھا، اور دوسرا رد کفر کرنا تھا کہ یہ گئے تھے. اسی لیے لیاقت علی خان نے پریفر کیا وہاں جانے کا. ایک اور وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی دعوت نامہ تھا روس سے بھی، وہاں نہیں گئے، ادھر چلے گئے. جہاں تک میری تھوڑی سی تحقیق ہے، میں قائد اکیڈمی میں گیا ہوں، کہیں بھی کوئی دعوت نامے کا ذکر نہیں ہے. پسینہ پسینہ ہے یہ کہ جی آیا تھا. ہو سکتا ہے بات چیت چل رہی ہو، کیونکہ ڈپلومیٹک چینلز میں، سفارتی حلقوں میں، لیکن باقاعدہ فارمل دعوت نامہ نہیں آیا تھا. صحیح. جبکہ امریکہ کا دعوت نامہ فارمل آیا تھا. ٹھیک. بہرحال اب یہ تو کوئی محقق دیکھے گا اس کو کون صحیح ہے، لیکن ان کا امریکہ جانے کا یہ بات کو کرتا ہی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ایک بہت بڑی اسٹرانگ لابی ہے. وہ کس کی ہے بتاتا ہوں میں بھی تھوڑے آگے چل کے. وہ اسٹرانگ لابی نے ان کو ایکلپس کیا، تاکہ ان کا کام، ان کی محنت کو ایسا ڈاؤن پلے کیا جائے تاکہ ان کی جو ہے نا کاوشیں نظر نہ آئیں، اور تمام غلطیوں کی ذمہ دار جو ہے نا ان کو ٹھہرا دیا تھا. صحیح. قاتلوں نے کیا. اچھا تو قاتل کون ہے؟ حتمی تو کوئی نہیں کہہ سکتا وہ آدمی کی فارمل انکوائری نہیں ہوئی. اتنی انکوائریاں ہوئیں، باہر سے بھی لوگ آئے، ایک سب کو دبا دیا گیا. ایک جہاز آ رہا تھا جس میں سارا ڈاکیومنٹس تھے، جمپیر کے پاس اس کو وہ ایکسپلوڈ کرا دیا گیا. مطلب ایک صاف نظر آتا ہے کہ یہ، اور جس قاتل نے لیاقت علی خان کو شہید کیا اور اس کو کہا گیا کہ تجھے بچا لیں گے، لیکن اندر کہہ دیا گیا کہ اس کو مار دینا ہے، تو وہاں کے سب انسپکٹر نے اس کو وہیں 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی. میں نے یہ 51 کی بات ہے، میں 9ویں جماعت میں تھا. میں آیا تو سنا کہ شکیل احمد کی خبریں پڑھ رہے تھے جو بڑے مشہور تھے. ان کا عوام نے غضب غصے میں آ کر قاتل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اچھا، مطلب عوام کو کر دیا کہ عوام نے غیظ و غضب میں آ کے. وہ یہ تھا کہ اٹ واز پلانڈ لائک دس. اس سے مروائیں گے، اس کے بعد اس کی گولی لگتی ہے نہیں لگتی ہے اس کو یقین کریں گے، اس کے بعد اس کو مار دیں گے. لیکن اس کے ساتھ وفاداری اس طرح نبھائی کہ اس کو وظیفہ دیا گیا، اس کی بیوی کو وظیفہ دیا گیا. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے، 2-3 سال پہلے اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی. ابھی ریسنٹلی 100 سال سے زیادہ رہ کے اس کو گھر دیا گیا، اس کو وظیفہ دیا گیا. اس لیے اس ساری پر اگر وہ قاتل تھا تو اس کو وظیفہ، گھر، اور اس کی بیوی بچوں کو بھی. ایبٹ آباد میں تھے وہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیا بس چلتا ہے. رائٹ. اب اس کا یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. قانون میں جہاں بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہوتا ہے تو پولیس پہلے پوچھتی بھی آپ کو کس پر شک ہے یا فلاں ہے. تو میں کچھ اظہار نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو تھم رول ہے وہ یہ ہے کہ اس قتل کا، اس شہادت کا فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ غلام محمد کو ہوا. غلام محمد اس زمانے میں وزیر خزانہ تھے. یہ سول سروس کے آدمی ہیں، ٹوٹلی سول سروس، اور انڈین سول سروس کے، اور یہ فائنانس کے آدمی تھے، اکاؤنٹر فائنانس کے. تو ان کو پہلی کابینہ میں کہ فائنانس کے ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا، اور انہوں نے سارے جوڑ توڑ کیے. اب جب لیاقت کی شہادت ہو گئی تو جسے آپ نے سنا ہوگا کہ محراتی سازش کا نام لیتے ہیں، وہاں سے شروع ہوئی. میٹنگ بیٹھی کس کی؟ کیبنٹ کی، ڈرائنگ روم میں. وہاں سے ڈرائنگ روم کی سازش شروع ہوئی. تو وہاں غلام محمد کے لابیسٹ جو تھے، اس کے جنہوں نے سب کچھ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ غلام محمد کو اب وہ جو ہے نا لیاقت علی خان کو شہید ہو گئے ہیں. گورنر جنرل صاحب تھے خواجہ نظام الدین صاحب، بہت اچھے ایسٹ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور بہت اچھے آدمی تھے، اور وہ بھی قائد اعظم کے دستورات کہلاتے. ان کا جی وہ اپنا لیاقت بھی اور وہ بھی دونوں ایک بازو تھے، دونوں ایک دستورات سے دوسرا.
تو وہ جو ہے تو انہوں نے کہا جی کیونکہ لیاقت کی شہادت ہو چکی ہے اور ملک میں وزیر اعظم سارے کام چلاتا ہے، ہم اپنا خواجہ نظام الدین صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ گورنر جنرل سے اتر کے آپ وزیر اعظم بن جائیں، تاکہ حکومت کے کاروبار تو وزیر اعظم چلاتا ہے اور قائد اعظم کے نزدیک بھی رہے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں۔ میں نے وہ تقریر سنی ہے، خواجہ نظام الدین نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ عوام مجھے اب وزیر اعظم کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے، میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے، مجھے کوئی عہدہ کرنی ہے اور میں بخوشی گورنر جنرل چھوڑ کے میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، اور شام کو حلف ہو گیا ان کا۔ ناظرین، اس وقت ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان کالنگ کے مہمان، ایک محب وطن پاکستانی، کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری۔ پیوست شجر سے امید بہار رکھ، پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے۔ Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب اس دور میں رد کفر، پاکستان کالنگ۔ اوکے ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ کرن صاحب پلیز آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری کریں، تسلسل سے جو جہاں تسلسل ٹوٹا تھا کہ وہ شروع ہو جائے۔ علی اختر علی خان کی شہادت کی بات کر رہے تھے، جی، تو اس کے بینیفیشری غلام محمد۔ اچھا، وہاں کیا ہوا جو بتا رہا تھا میں آپ کو، اس محلتی سازش کا نام شروع ہوا، تو وہاں کہا گیا کہ جی گورنر جنرل جو ہیں ان کو بنا دیتے ہیں وزیر اعظم، خواجہ نظام الدین صاحب کو، اور یہ اس زمانے میں تھوڑا سا بیمار بھی رہتا تھا یہ کون، غلام محمد، بہت بری اس کے، اور آگے چل کے بہت زیادہ بیمار تھا، اس کو 2 آدمی پکڑ کے چلاتے تھے۔ میں ایئر اسکاؤٹ تھا، ہم نے اس کو سیلوٹ دیا ہے، 2 آدمی نے پکڑ کے چلایا، اس کو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ رنگ روڈ پہ ایئر اسکاؤٹس کے، تو خود اس کو میں نے خود دیکھا ہے، 2 آدمی اس کو پکڑ کے چلاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ سر ایسا ہے، میں ظاہر ہے گورنر جنرل کو بھی پوچھنا تھا اس کو، ایسا ہے آپ وزیر اعظم بن جائیں، یہ بیمار رہتا ہے، اس کو گورنر جنرل بنا دیتے ہیں، اور جو ہے اور اس سے رہنمائی بھی لیتا رہے گا، وزارت خزانہ جو ہے اس کا جو ایکسپرٹیز ہے نا فائنانس کے اوپر، تو وہ اس کے ہم خواجہ نظام الدین بھولے آدمی تھے، سچے آدمی تھے، محب وطن تھے اور قائد اعظم کے بہت نزدیک تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ تو وہ جناب یہ ہوا، میں تفصیل، خواجہ نظام الدین وزیر اعظم بن گئے، وزیر خزانہ سے غلام محمد گورنر جنرل بن گئے۔ نظر آتی ہے بھوک سازش کی یا نہیں؟ اور اچھا یہ ہو گیا، یہ ہونے کے بعد میں بہت تیزی سے جاؤں گا تک ورنہ بہت ٹائم سے تیزی کے بعد 1.5 سال کے اندر یہ 53 میں غلام محمد صاحب نے پورا ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا کہ لیاقت غلط گئے تھے وہاں، جب کہ ایسا بات اس طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ان کو مرغیاں پالنے سے فرصت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ قائد قلت کا نام دے دیا گیا یہ خواجہ نظام الدین کو کہ جی کوئی تھوڑا سا کہیں وہ اس کی سب نے نہیں، قوم نے نہیں، وہ جو لابیز تھے نا ان کو بدنام کرنے کے لیے اس زمانے میں تھوڑی سی کسی چیز کی کمی ہو گئی تھی، گیہوں وغیرہ کسی، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ مختصر یہ ہوا کہ اس پروپیگنڈا کر کے فلاں کر کے غلام محمد نے خواجہ نظام الدین کو ڈسمس کر دیا۔ یہ ایسا ڈسمس کیا، اسمبلی توڑ دی،
وزیر اعظم گھر بھیج دیا اور کہہ دیا کہ یہ ملک کی فلاح کا کام نہیں ہو رہا، تو ایسا وزیر اعظم کس بات کا؟ اچھا، اور یہ ہوا ہے کون سے سن میں؟ 53 میں۔ یہ وہ ہے کام جس سے کہ بنگال ہم سے دور ہو گیا۔ ہاں، بنگالیوں نے یہ سمجھا اس بات کو، انہوں نے یہ کہا، یہ نہیں سمجھا کہ ایک آدمی کا ایکٹ ہے یہ اٹ از ناٹ ویسٹ پاکستان، کوئی خاص علاقے کے لوگوں کا ایک کام نہیں ہے، یہ ایک شخص کا جرم ہے یا ایک شخص کی سازش ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جی غلام محمد چونکہ ویسٹ پاکستان سے تعلق رکھتا تھا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ دیکھو جی ہمارے بنگالیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ زیادتی کی پہلی اینٹ یہ ہے غلام محمد صاحب نے رکھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مختصر یہ ہے کہ میں اس زمانے میں اسکول میں تھا، بتا رہا ہوں، جب بھی آتا تھا ہر 6 مہینے سال کے بعد تو ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان ہو رہا ہوتا اور وزیر اعظم گھر بھیجا گیا ہوتا اور اسمبلی توڑ دی گئی ہوتی، مطلب یہ ڈرامہ چل رہا تھا۔ اسمبلی کے جو اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین صاحب، وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے، انہوں نے جا کے کہا جی کہ اسمبلی اس نے غلط توڑی ہے گورنر جنرل نے، کیونکہ گورنر جنرل غلام محمد تھا جو بن گیا تھا۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے غلام محمد کے خلاف فیصلہ دیا کہ اس کا غلط ہے، 15 دن کے اندر اسمبلی باہر کی جائے وغیرہ۔ ان کا نام تھا اسپیکر کا مولوی تمیز الدین۔ گورنمنٹ چلی گئی اپیل میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس تھے منیر صاحب، انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں گورنر جنرل کر سکتا ہے، تو دیر فور وہ قائم رہا۔ انہوں نے بعد میں نجی محفلوں میں بھی مرنے سے پہلے کہا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ غلام محمد جو ہے کسی حالت میں پاور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ہم ہوا میں بیٹھ کے فیصلے نہیں دے سکتے، ہم نے گراؤنڈ حقیقت دیکھنی ہوتی ہے کہ ملک میں خون خرابے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے اس کے ہاتھ میں فیصلہ دیا۔ جیسے ابھی جا کے بھٹو صاحب کے پھانسی مختلف آرا آئی ہیں، اس طریقے سے خواجہ نظیم الدین جو ڈسمسل کا جو ہے نا، اس پر بھی بعد میں بہت ساری آرائیں آ گئی کہ یہ ڈسمسل غلط تھا اور یہ فیصلہ اس کا سپریم کورٹ کا غلط تھا۔ تبھی جو کہتے ہیں نظریہ ضرورت، جسٹس منیر نے کہا کہ قانونی طور پہ تو ایک قسم کا یہ ہے کہ وہ کر نہیں سکتا تھا، انہوں نے نظریہ ضرورت کے لحاظ سے انہوں نے کہا گورنر جنرل کا ایکشن صحیح ہے۔ یہ ہے بنیاد کہاں سے رکھی گئی جو جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی۔ اس کے بعد 54 میں ایک اور وزیر اعظم کو چلتا کیا انہوں نے، جب کر کے نئے گا محمد، اب چونکہ بہت محمد علی بوگرا کو لایا گیا تھا، وہ بھی وسیع بوگرا کے رہنے والے تھے، ان کا نام ہی تھا محمد علی بوگرا، ان کو بھی غلام محمد نے چلتا کیا۔ اچھا، یہ مطلب یہ ہے کہ چلتا کیا اور پھر دوبارہ ان کو ہی وزیر اعظم بنا دیا، لمبی کہانی ہے یہ، اور وہ ان کو بلا کے میں اس کو شارٹ کٹ کرتا ہوں، مطلب یہ کہ یہ ٹریل ڈرامے ہوتے رہے۔ اس کے بعد غلام محمد صاحب سٹھیا گئے تھے اور وہ سینسس میں نہیں رہتے، ان کو پھر میڈیکل میں ہٹایا گیا اور اسکند مرزا صاحب گورنر جنرل صدر پاکستان بن گئے۔ 56 میں چونکہ آئین بنا تو گورنر جنرل کا عہدہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ دوسری کڑی جو ہے وہ اسکند مرزا صاحب، یہ مختصر بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہاں اسکند مرزا، اور اس کڑی کو پرونے والے، ویلڈ کرنے والے جسٹس منیر، اگر نظریہ ضرورت ایجاد کر کے انہوں نے یہ کر دیا۔ اچھا، ابھی میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں مختصر، یہ اور بات بتا دوں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن یہ فیکٹ ہے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ناظرین سے، اور ویسے بھی ہماری اخلاقی یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی چیز غلط نہیں بتائیں گے، تاریخ کیا اور سچ بتائیں گے، کیونکہ اب بہت سی پرانی باتیں ہوں گی تو لوگ جب سطحی بات دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم سچائی کو لائیں اور مثبت طریقے سے، پازیٹو طریقے سے، کسی کے خلاف نہیں، کسی کو وہ کرنا نہیں ہے مقصود۔ اچھا، تو وہ یہ ہوا کہ دوسرا جو اس میں رول ہے اسکند مرزا کا، اسکند مرزا جو ہے وہ سول سرونٹ ہیں اور وزیر دفاع، سیکرٹری دفاع بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے جناب اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایک آنرری رینک لے لیا میجر جنرل کا، کیونکہ وہ گریڈ کے، سول کے گریڈ کے لحاظ سے ایکول کر کے انہوں نے کہا ہم نے بس ہر دوسرے اخبار میں میجر جنرل اسکند مرزا کا اعلان، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ اس اتنی بڑی کہانی ہے کہ اس پہ بہت لمبا کٹ شارٹ کر دیا، جس کو شوق ہے وہ پڑھے دیکھے کیا کیا ہے یہ چیز، میں نے نشاندہی کر رہا ہوں۔
اب یہ جو بات ہو گئی تو اس لحاظ سے اسکندر مرزا کا تعلق بھی ایسٹ پاکستان سے تھا. مرشد آباد ایک جگہ ہے کلکتہ میں، وہاں پیدا ہوئے تھے. وہ ایسٹ پاکستان ڈومیسل کے تھے اور ان کا حسب نسل جو ہے جا کے ملتا ہے میر جعفر سے. اسکندر مرزا گریٹ ہے سن اس کا میر جعفر. اب آپ اندازہ بتائیں، نظر آئی سازش آپ کو؟ نظر آیا کلپریٹ کون ہے؟ نظر آیا کس نے ڈیل کیا ہے؟ اچھا اب یہ سارا ہو گیا. ان کی اسکندر مرزا کی بہت کہانیاں ہیں. ان کو بیچ میں گورنر رول آنا بنگال بھیجا گیا تھا، اس نے بہت وہاں غلط کام کیے. اس کے مقابلے پہ جنرل اعظم خان بنگال گئے، ایسے کہ لوگوں نے ان کو پوجا. جنرل اعظم خان پوج نہیں کرنا چاہتے تھے لوگ. یہ کہنا کہ فوج کو تو اتنا پیار کرتے ہیں، اور آج بھی نظر آپ سامنے آ رہا ہے. اچھا وہاں بھی جا کے اسکندر مرزا نے غلط کام کیے اور ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں دوریاں پیدا کی. جبکہ ایک ویسٹ پاکستان میں جنرل اعظم خان نے دنیا کو نزدیک کیا، سمیٹا، اور وہ اتنا لوگ ان کو چاہتے تھے، ان کو ایک قسم کا تمام ایسٹ پاکستان میں جنرل اعظم کی پوجا کی حد تک عزت کرتے تھے. جب ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے تو اعظم ہمیں یتیم کری کہاں جا رہے ہو یہ کہتے تھے. ہاں تو لوگوں نے رونا فلانا اور پورا بنگال جو ہے وہ کام ہے ان کی پوسٹنگ پہ. یہ فوج کا رول ہے، یہ فوج کی چاہت ہے بنگال میں. ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے کہ نہیں کوئی، ہماری بہت انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری. اب آ جائیں ذرا کہ ایک بہت اسکندر مرزا کے خلاف، اسکندر مرزا سازشوں کا، ریشہ دوانیوں کا ہیڈ ماسٹر. انہوں نے کیا کیا کہ کسی طرح پاور میں رہوں. الیکشن ہونے والے تھے، اب الیکشن نہیں کروانا، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی حیلہ بہانہ کر رہے تھے. سردار عبدالرب نشتر ایک بہت بڑا جلوس نکال کے تقریباً وہ اس کا ٹیل جو تھی جہلم میں تھی اور سرا تقریباً گجرات کے پاس تھا. تو بہت بڑا جلوس، تو دیکھ کے وہ ہل گئے. انہوں نے پھر کہا کہ جناب یہ تو ہماری حکومت ہونے کے ایوانوں میں ہل گئے. انہوں نے ایوب خان کو، میں لوگ کہیں گے کہ مل کر سازش کی تھی، میں کہوں گا بہلایا پھسلایا. یہ میرا کنسیپٹ ہے. ایوب خان بیسیکلی فوجی سادہ لوگ ہوتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، یقین کریں کسی بھی رینک کے ہو، سادہ لوگ ہوتے ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. تو وہ اس نے ان کو بہلایا پھسلایا، ان کو کہا کہ دیکھیں یہ ہر دور پہ ہوا ہے. لوگوں نے چیف کے ساتھ کہا کہ آپ کی طاقت ہو، ہماری سیاست ہو، ہم چلائیں گے. اس میں نام لے سکتا ہوں بہتوں کے، بہت لوگوں نے یہ آفر کی ہے مختلف چیز کو کہ تو اس طرح سے. لیکن اسی طرح سے اسی فارمولے کے تحت رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسٹرانگ آرم فوج کا ہے تو چیف کو ملا لیا. انہوں نے چیف ملایا، کہا کہ ملک مارشل لگا دیتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، افراتفری ہو رہی ہے، جلد سے جلد بڑے کر دیتے ہیں. تو ایوب خان نے کہا اوکے. اب یہاں سے ایوب خان کا روز شروع ہوتا ہے. اب چاہے اس کو برا کہیں نہ کہیں، آپ کی مرضی. اسکندر مرزا نے اس کو میں بہلایا پھسلایا کر رہا ہوں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو سازش میں شامل کر. ایک رول یہ ہے کہ ایوب خان سازش میں شامل ہو گئے. ایک یہ ہے کہ اس نے ان کو شیشے میں اتار دیا. اب تاریخ نہیں بتائے گا کہ کیا صحیح. شیشے اتارنے والا زیادہ صحیح لگتا ہے کہ انہوں نے جب کر لیا کہ اب یہی تھا کہ ملک میں افراتفری ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے مارشل لا لگانا ضروری ہے. تو اسکندر مرزا نے اعلان کیا کہ آئی ڈکلیئر مارشل لا. میجر جنرل اسکندر مرزا President of Pakistan declares martial law, abrogate the constitution, dissolve the assemblies, dismiss the cabinet. یہ کر دیا 8 اکتوبر. میں سوال ایک پوچھتا ہوں جنرل نالج میں کہ ٹاؤن مارچ کس نے لگایا؟ 99.9% لوگ کہتے ہیں ایوب خان لگایا. میں 0 دیتا ہوں بس. میں تو حیران ہوں اس بات، اتنا پروپیگنڈا کہ مارشل لا کس نے لگایا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ایوب خان نے لگایا. تو 100% غلط ہے. یہ مارشل لگایا اسکندر مرزا نے. اس کے بعد ریشہ دوانیاں ہوتی رہیں. وہ جنرل اعظم کو بلاتا تھا، جنرل برکی کو بلاتا تھا، جنرل کے ایم شیخ کو بلاتا تھا، اور ایک کپ اپ ٹی کون اپنا اسکندر مرزا. ان سے کہتا تھا اس پہ نظر رکھنا، اگر اس نے کچھ ٹیڑھا چلنے کی کوشش کی تو اس کو ہٹا کے میں آپ کو بناؤں گا. وہ روز آتے تھے، ان کا کیا آپس میں انہوں نے پوچھا کہ یار تمہیں کیا بولا، کیا پوچھتا ہے پریزیڈنٹ؟ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے بھی یہ کہا تھا، اس نے مجھے بھی یہ کہا تھا. تینوں گئے جا کے انہوں نے ایوب خان کو کہا کہ صدر صاحب کی یہ خیالات ہیں
تو انہوں نے کہا آپ تینوں جائیں, اس کو کہیں ٹائم از اپ, یو شوڈ ریزائن اینڈ گو. تو یہ ہوا جس کو کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں یار وہ جو ہے نا ایوب خان نے اس کی کندھے پہ رکھ کے مارشل لگایا پھر اس کو نکال دیا, جبکہ حقیقت یہ, اور یہ اس کی بات ہے, ریکارڈ کی بات ہے کہ اسکندر مرزا چلاکی کر رہا تھا اس کے بعد. اب یہ ساری بات چلاکی کر رہا تھا, اس کا رزلٹ نہیں. اور جس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, غلام محمد پاگل ہو کے مرا, اس کو کوئی دفنانی جگہ نہیں مل رہی تھی, اس کی بڑی بڑی کہانیاں ہیں. اب سچ میں نے نہیں دیکھا, کہتے ہیں کہ جب اس کی قبر دفنانے لگے تھے تو وہاں سانپ ہوتا تھا, سانپ پہ وہ فائر کیا گیا تو مرا نہیں ہے, پھر وہ کیا چیز کہ فائنلی اس کو کہیں ایک جگہ, اور لوگ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا قبر کہاں ہے کس کی. اسی طرح سے اسکندر مرزا قصبہ پرسی کے عالم میں ہوٹل میں ایک نوکری کرتے ہوئے لندن میں, اور ان کی وفات ہوئی. تو یہ پاکستان سے کوئی کھلواڑ کرے گا, کوئی ہے کسی علاقے کا ہے, کہیں کا رہنے والا ہے, کوئی زبان بولتا ہے, اس کا اینڈ انتہائی خطرناک اور عبرتناک ہوگا. اچھا, اب تو یہ جو ہے پٹری ریل, اپنا جمہوریت کی ریل گاڑی یا ٹرین کس نے اتاری؟ اب وہ یہاں آئی ہے, ایک کام کریں بجائے اس کے یہ کمیشن بٹھائیں, وہ کمیشن, کچھ بھی کمیشن نہ بٹھائیں, ایک کمیشن بٹھائیں, ایک انکوائری کریں, اور وہ کریں کہ لیاقت کے قتل کی انکوائری. سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد جو لڑی چلی ہے نا خرابی کی, وہ سوچ نہیں دے گا. غلام اسکندر مرزا نے کسی اور کو بلایا, کسی اور نے اس کو بلایا, کسی اور نے اس کو بلایا, یہ لڑی چل رہی ہے. یہ لڑی کو کاٹنا ہے آپ نے, تو آپ لیاقت کے قتل کی تحقیق کریں, اور جو اس میں شامل ہیں ان لوگوں کو پوسٹمسلی ٹرائی کریں, بعد از مرگ مقدمہ چلائیں اور سزا دیں. یہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسے ہیں جو جن کو بعد از پوسٹمسلی, بعد از مرگ مقدمہ کیا گیا اور سزا بھی دی گئی. تو یہ اب اس کے اندر پھر میں جو اپنی طرف سے تھوڑی سی تحقیق کیا ہے, 4 آدمی بنتے ہیں یہ نکالنے والے: غلام محمد, اسکندر مرزا, جسٹس منیر اور جنرل یحییٰ خان. اب پوچھیں گے جنرل یحییٰ کو میں نے کیوں ایڈ کر لیا؟ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی فوجی ہوتے ان کو چھوڑ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سے لوگ لیتے ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا, انہوں نے بھی کہا تھا, کوئی کسی, سب کے نام بعد میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا. جنرل یحییٰ جو تھے وہ صدر پاکستان بھی تھے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. ایکس نے ان کو غلط مشورہ دیا, کیوں مانا انہوں نے غلط مشورہ؟ مطلب ہی از ناٹ اونلی پریزیڈنٹ, ہی واز آلسو دی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. 3 مارچ کو اسمبلی اجلاس ڈھاکہ میں ہونا تھا, بہت بڑی تاریخ, وہ اس کو سڈنلی پوسٹ پون کر دیا, ایسٹ پاکستان میں آگ لگ گئی. اس میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ مجیب الرحمان بہانے کی تلاش میں تھا. اسمبلی کے اجلاس کا ملتوی ہونے کا بہانہ ملنے پر, یا اس کو بہانہ بنا کر مکمل بغاوت کر دی, جس کی یہ تیاری پورے طور پہ اپنے رفقا جیسے تاج الدین یا خود کر مشتاق وغیرہ اور بہت سارے جو ریڈیکلسٹ تھے اور انڈیا نواز تھے, اور یہ خود بھی مجیب الرحمان انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا, اور ہندو لابی اور انڈین لابی کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا. تو انہوں نے مکمل بغاوت کی تیاری کی ہوئی تھی اور اس کو بہانہ بنا کر بغاوت کر دی. اور یہ 100% سرٹیفائڈ غدار تھا, اور تاریخ میں غدار کے نام سے ہی یاد کیا جائے گا. اور اسی لیے اس کا اینڈ دیکھیں کہ اس کی اپنی فوج نے اس کو قتل کیا, اس کے بعد آج اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے اور حقائق کا حصہ ہے. اور یہ اس کے سرٹیفائڈ غدار ہونے کا ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھا اگرتلہ کانسپریسی کا, جو 1978 میں ہوئی تھی. اس کا ذمہ دار کون ہے بتائیے؟ بولیں گے جی اس کو ہی بتائیں گے کہ فلاں نے ایڈوائز کی, میں نابلے ایرریلیونٹ ہے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے اپنے محکمے کے ہیڈ ہیں, کوئی آ کے مجھ سے مشورہ مانگتا ہے, یہ پرمیشن مانگتا ہے, میں کہتا ہوں یس یہ کرو, اس کا مطلب وہ فیصلہ میرا ہے. جتنے لوگوں نے جنرل یحییٰ کو ورغلایا یا مشورے دیے, ان کی بات جنرل یحییٰ نے کیوں مانی؟ مختصر بات اس طرح سے وہ بھی آ جائیں گے خود بخود لپیٹ میں, جب آپ یہ انکوائری کھولیں گے ان 4 کے خلاف. وہ بھی بتائیں گے جی کیا مجبوریاں تھیں جو مشورہ مانا گیا تھا اسمبلی کو وہ کرنے کے لیے. تو اس پہ بڑی, اس پہ میں جس میں
بھٹو صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ تم ادھر تم ادھر ہم، جو جائے گا ڈھاکہ میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. کوئی کیا میں ان کو ان چاروں میں کیوں نہیں ڈالا؟ کسی مصلحت سے نہیں. میں سمجھتا ہوں جو ہیڈ ہے نا وہ مشورہ دیا ہوگا، کیوں مانا آپ نے؟ تو میں اس لیے میں نے ان کو ڈالا ہے. اور دوبارہ کہتا ہوں، یہ 4 آدمی، غلام محمد، ظفر احمد مرزا، جسٹس منیر اور یحییٰ. اچھا، اب لوگ اکثر بات کرتے ہیں حمود الرحمان کمیشن کی. کسی نے نہیں پڑھا ہے حمود الرحمان کمیشن کو. کسی نے اقتباس دیکھا ہے؟ جس نے بھی دیکھا ہے صحیح کوٹ نہیں کر رہے ہیں، غلط کوٹ کر رہے ہیں. حمود الرحمان کمیشن بہت بڑی رپورٹ، وہ آفیشیلی ریلیز نہیں ہوئی ہے. کوئی لیک ہوئی ہے کہاں سے، کچھ کہتے ہیں انڈیا سے، کوئی یہاں سے کہاں سے ہوئی ہے. کچھ لوگ وہ جیسے قرآن شریف میں آیا ہے تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. اگلا سے یہ بولے گی جی قرآن میں آیا، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یار قرآن میں آیا کہ اس میں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، لیکن دوسری بات کو نہیں بولتے. تو اسی طریقے سے حمود الرحمان کمیشن کو ایک اس کے ٹوٹے کر کے بتانا. پورا پڑھیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا، اس کو کوٹ وہی کر سکتا ہے جب پورا وہ آفیشیلی آ جائے. تو میں کہہ دوں میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ چیک کون کرے گا اس کو؟ سو دیئر فور ایک کمیشن بنائیں، سول کا ہو، فوج کا ہو، جس کا ہو، وہ بنے کہ جمہوریت کو میں غلام محمد، جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں غلام محمد، جسٹس منیر، اسکندر مرزا اور جنرل یحییٰ کا کیا رول. اور جو نہیں ہوں گے وہ چھوٹ جائیں گے، وہ ایگزونوریٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ 4 کر دیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے یہ مخمصہ ختم ہو جائے گا. اور وہیں پر جا کے لیاقت کے قتل کا بھی سب پتہ چل جائے گا، کس نے کیا، کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے. کوئی معمولی بات ہے یہ کہ قاتل کو اور بیوی کو وظیفہ دیا گیا، گھر دیا گیا، اور مطلب ابھی ریسنٹلی اب آپ مجھے بتائیں کیوں اس کو ریوارڈ کیا نا. اس نے سازش میں شامل ہو کے قتل کر دیا، اور شہادت کو مٹانے کے لیے اس کو مار دیا، لیکن اس کو نواز بھی دیا. مختصر یہ ہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے جو میں تھوڑا سا عرض کی ہے. اس کو یہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، ایک چیز کے اندر بہت لمبی. میں وہ آپ نے 4 جو مین کیریکٹرز تھے جو ہمارے کو ڈیفائن کر ناظرین دیا. ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پر دیکھیے، پھر آپ کسی کو نہیں بلیم کریں گے کہ اس نے کیا کیا تو اس نے کیا کیا تو اس نے کیا کیا. یہ سورس وہاں سے ہے. غلطی جو کانٹا بدلا گیا ہے غلام محمد کے زمانے میں، جو اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، ایمرجنسی لگا رہے ہیں، اسکندر مرزا مارشل لگا رہے ہیں، یہ سارا وہاں ہوا ہے، اور وہیں سے کر کے یہ یہاں پہنچے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لیاقت کے قتل کی جو انکوائریز ہیں، جو ڈاکیومنٹس ہیں، ان سب کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. 72 سال گزر چکے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان کو ڈی کلاسیفائی کرنے میں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں امریکہ میں آج کل کینیڈی کے قتل کے ڈاکیومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہم ان کو فالو کریں. کہیں پر بھی ہوتا ہے کہ تقریباً کوئی 30 سال کہتے ہیں کسی ملکوں میں، کسی میں 50 سال کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ڈی کلاسیفائی ہو جاتی ہیں. تو اب تو لیاقت کے قتل کو 72 سال سے زیادہ گزر چکا ہے. تو یہ میری بہت پرزور رائے ہے، اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ ان کی ڈاکیومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب سے سامنے آ جائے گی. شکریہ. آپ کی بہت سیر حاصل گفتگو سے ہمیں بڑی معلومات حاصل ہوئیں، اور شاید لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہو آر دا مین کیریکٹرز ٹو ڈی ریل دا ڈیموکریسی ان پاکستان. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، اور آئندہ کسی اور نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے اور اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.